أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعدہ درد و سلام کی بارشیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، رمضان ختم ہوا، شوال کا مہینہ جاری ہے۔ دو مناسبتوں کے تعلق سے دو باتیں شوال کی مناسبت سے کروں گا انشاءاللہ مختصر۔ پہلی چیز تو رمضان ختم ہوا، رمضان میں ہم نے خوب عبادتیں کی، اور جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے، بطور تذکیر اور یاد دہانی کی۔ شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے یا میرا بھلا ہو جائے اور ہم لوگ عمل کرنے لگ جائیں۔ رمضان گزرا، رمضان بھر ہم نے روزے رکھے، عبادتیں کی، قیام اللیل کیا، تلاوت کیا۔ اب رمضان ختم ہو گیا، تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا۔ اب رمضان بعد روزے کا جو مقصد تھا، لعلکم تتقون، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو رمضان گزرنے کے بعد کیا واقعی ہماری زندگی میں وہ تقوی، وہ اللہ کا ڈر، وہ اللہ کا خوف، وہ پرہیزگاری، وہ عبادت، وہ نمازیں، وہ نوافل، وہ قرآن کی تلاوتیں، وہ قیام اللیل، کیا رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں نظر آ رہا ہے؟ مسلمان ایک چاند دیکھ کر عبادت رب کی شروع کیا، اور دوسرا چاند دیکھ کر، شوال کا چاند دیکھ کر رب کی عبادت کو ختم کر دیا۔ حمد و صلات میں میں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا رازق ہر وقت ہے۔ اللہ رب العالمین صرف رمضان میں رزق ہمیں نہیں دے رہا، رمضان میں ہمارا مالک نہیں تھا، رمضان میں صرف ہمارا معبود نہیں تھا۔ اللہ کی عبادت زندگی بھر کرنی ہے، جب تک موت نہ آ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک موت نہ آ جائے۔ اور ہم نے رمضان ختم ہوتے ہی عبادت چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، کہ ہم جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا ہم نے فوراً رمضان کا جو ڈریس پہنا تھا، جو یونیفارم پہنا تھا، اس کپڑے اور اس لباس کو ہم نے شوال کا چاند دیکھ کر اتارا، اور اب ہم اگر اگلے رمضان تک زندہ رہے تو پھر سے عبادتیں شروع کر دیں گے، ورنہ جمعہ تو ہمارے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم رمضان بھر ایک مہینہ محنت کرتے ہیں۔ آدمی 2-4 دن کوئی کام کرتا ہے تو بولتا ہے مجھے عادت لگ گئی، لیکن ہم لوگ رمضان میں 1 مہینہ محنت کرتے ہیں، اور 1 مہینہ محنت اور ٹریننگ کے بعد 1 دن بھی اس محنت کا اثر ہمارے اوپر باقی نہیں رہتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عبادتیں جاری رکھیں، فرائض نمازیں، کم سے کم نوافل نہیں پڑھ سکتے، قیام اللیل نہیں کر سکتے تو کم سے کم 5 وقت کی نمازیں جو فرض ہیں ان کو تو ادا کر لیں۔ کتنی مسجدوں میں امام صاحب فجر میں لوگ تلاشتے ہیں کہ کچھ لوگ اور آ جائیں تو جماعت صحیح سے ہو جائے، پھر جماعت کھڑی کریں، سب بن جائے تو جماعت کھڑی کریں۔ تو کم سے کم نمازیں پڑھیں، اگر اور چیزوں کی توفیق اللہ نہیں دے رہا تو کم سے کم عبادت فرائض کا اہتمام کریں، اور
یاد رکھیں کہ اگر یہی حالات ہمارے رہیں گے تو پھر ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے نا، یہ کوئی سامان تھوڑی نا ہے کہ ہم 1 مہینہ عبادت کر کے اسٹور کر لیں، پھر وہ سال بھر 11 مہینہ اس کو چلاتے رہیں۔ یہ موبائل کی چارجنگ نہیں ہے کہ چارجنگ کر لیں 5000 6000 mAh بیٹری ہے تو کافی دیر تک چلتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ عبادتیں لگاتار کرنا ہے، ریگولر کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو لگاتار کیا جائے، ریگولر کیا جائے، گرچہ وہ کم ہو۔ کام چھوٹا ہو، نیکی چھوٹی ہو، عبادت چھوٹی ہو، لیکن وہ لگاتار کی جائے۔ آپ صدقہ دے رہے ہیں کسی کو، ایک دن میں 10,000 دے دیں، پورا سال صدقہ نہیں دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ لگاتار دیں، 10 روپے دیں، 20 روپے دیں، 50 روپے دیں، ریگولر چھوٹی عبادت ہو لیکن لگاتار کنٹینیو وہ عبادتیں جاری رکھیں، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز حضرات، دوسری بات جو مجھے کرنی ہے آج، کہ شوال کے مہینے میں ہمارے ملک میں عام طور پر دینی مدرسوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، یعنی شوال کی تقریباً 10ویں تاریخ، 10-15 جو بھی ہو، دینی مدرسوں میں نئے ایڈمیشن اور نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی چند باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے سے آگے بڑھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق دے گا۔ حضرات، علم کی اہمیت قرآن و حدیث میں، شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ دین اسلام میں علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف آج علم کی اہمیت ہے یا بڑھی، یا 1400 سال پہلے علم کی اہمیت بڑھی، بلکہ جس وقت سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا تب سے علم کی اہمیت اللہ کے نزدیک مسلم ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کیا۔ سورہ بقرہ میں شروع میں آپ پڑھتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزیں سکھائیں۔ تو علم، اللہ رب العالمین شروع سے علم کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے، اور آدم علیہ السلام کو اسی علم کے ذریعے سے فرشتوں پر فضیلت اور فوقیت دی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، اور نبوت کا پہلا پیغام جب اللہ نے نازل کیا، تو وہ پیغام کس چیز کے تعلق سے نازل کیا؟ توحید کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، یا کسی اور مسئلے کے تعلق سے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی وحی جو اتاری، نبی کو پہلا میسج حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو دیا، وہ تعلیم کے تعلق سے دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو۔ پہلی چیز جو ہمارے دین کی شروع ہوئی، ہمارے دین کی شروعات جہاں سے ہوئی، وہ تعلیم سے ہوئی، پڑھائی سے ہوئی۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ دینی علم کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے، قرآن و حدیث میں دینی علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں، اور ایک بات، اللہ رب العالمین نے عمل سے پہلے علم کی دعوت دی، فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پہلے توحید کی بات نہیں کی، پہلے کہا آپ جان لیجئے، آپ معلومات حاصل کیجئے، پھر کہا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو عمل سے پہلے کوئی عمل، کوئی عبادت ہم کرتے ہیں تو کرنے سے پہلے اس کا علم، اس کی معلومات ضروری ہوتی ہے۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے، اگر آپ کو روزے کے تعلق سے معلومات نہیں تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، آپ کو حج اور عمرے کے تعلق سے معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو آپ وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ تو عبادت سے پہلے، عمل سے پہلے علم ہے۔
اسی لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ جان لیجئے، معلومات حاصل کر لیجئے، علم رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں کوئی عمل کرنا ہے تو علم ضروری ہے، اور ہمارا عمل قبول کب ہوگا؟ جب ہم صحیح علم کے مطابق اس چیز کو انجام دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں، ہمارے آل اولاد اور ہماری نسلوں کے اعمال قبول ہوں، تو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور شریعت نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگوں جو ایمان لائے خود بھی، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا، معلومات ہوگی کہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے اور کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جائیں گے، تب ہم عمل کر سکیں گے، اور تب ہم اپنی نسلوں کو بتا سکیں گے، اور تب ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو علم کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور اسی علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ هو والملائکۃ واولو العلم بالقسط۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی۔ آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے توحید کا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فرشتوں اور علماء کا ذکر کیا۔ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتوں نے اور علماء نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یعنی اللہ نے توحید کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید کی اس آیت میں علماء کا ذکر کیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء سے زیادہ عزت و شرف والی کوئی چیز ہوتی، کوئی ذات ہوتی، تو اللہ رب العالمین یہاں پر علماء کے علاوہ اس چیز کا ذکر کرتا۔ تو اس آیت سے علم اور اہل علماء کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے نبی آپ کہیے کہ اللہ تم میرے علم میں اضافہ کر، اے اللہ تم میرے علم میں اضافہ کر۔ آپ غور کریں، قرآن میں کہیں پر کسی اور چیز کی زیادتی کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا، صرف علم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنے رب سے علم کی زیادتی کے لیے دعا کیجیے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر قرآن میں علم کے لیے بس یہی ایک آیت ہوتی تب بھی یہ کافی ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے لوگ علماء ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ علماء ہی ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کی معرفت ہے۔ جس دل میں اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی، جس دل میں اللہ کی معلومات زیادہ ہوگی، جو اللہ کو جتنا زیادہ جانے گا اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے علم دینی، علم کے ذریعے سے ہی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو وہی کہا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اگر بندوں میں کوئی ہے تو وہ اللہ کے علماء ہیں۔ علماء اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور علم والے دنیا میں بھی عزت و شرف والے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اہل علم کے درجات کو دنیا میں بھی بلند کرتا ہے، اور کل قیامت کے روز آخرت میں بھی بلند کرے گا۔ یہ چند آیات تھی، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں علم، تعلیم اور تعلیم کی اہمیت پر بے شمار آیتیں موجود ہیں، جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ چند حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین
جس کے ساتھ بھلائی اور بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو دین کی سمجھ حاصل کرنا، دین کی معلومات حاصل کرنا، دین کے بارے میں سمجھنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی گری ہوئی بات نہیں ہے، کوئی حقارت والی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے اور آپ کے معاشرے میں آج دینی علم حاصل کرنے والے کو تھوڑا سا غیر معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ گویا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے اس کو اللہ دین کی فہم اور سمجھ کے لیے چن لیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے، جو دینی تعلیم میں لگا ہوا ہے، جو دینی تعلیم کے لیے جستجو اور محنت کر رہا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے، وہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ یہ معمولی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کسی کام کے لیے، کسی بات کے لیے، کسی چیز کے لیے چن لے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ حسد کرنا کسی سے شریعت نے جائز نہیں قرار دیا ہے، لیکن دو معاملات میں رشک کرنا اور حسد کرنا اللہ نے دو لوگوں پر جائز قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو لوگوں پر رشک اور حسد کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے خوب مال عطا کیا ہو اور وہ اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرتا ہو، تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، یہ رشک کر سکتے ہیں کہ کاش اللہ مجھے بھی اس جیسا مال دیتا تو میں بھی تیری راہ میں مال خرچ کرتا۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہو اور وہ لوگوں کو پڑھاتا ہو، لوگوں کو علم سکھاتا ہو اور فیصلے کرتا ہو، تو اس کے تعلق سے ہم رشک کر سکتے ہیں، حسد کر سکتے ہیں کہ کاش کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اس طرح سے علم دیتا تو میں بھی لوگوں کو علم سکھاتا، لوگوں کو علم بانٹتا۔ تو دو چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے رشک کرنے کی، حسد کرنے کی۔ اسی طرح علم کا ثواب مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا ختم، زندگی ختم، مال ہمارا دنیا ختم ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ہماری جائیداد ختم ہو جاتی ہے، وہ مال وہ جائیداد ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ جس مال کے لیے ہم زندگی پر پریشان رہتے ہیں، جس مال کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین چیز کے ذریعے سے اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ ایک تو نیک اولاد اگر وہ چھوڑ کر جا رہا ہے اور اس کی اولاد اس کے حق میں دعائیں کرے گی تو اس کو ثواب ملے گا، اور دوسرا اس نے صدقہ جاریہ اگر چھوڑا ہو، کوئی ایسا صدقہ کیا ہو جو جاری اور ساری رہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور فرمایا وہ علم ينتفع به، اور ایسا علم وہ دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، تو اس علم کے ذریعے سے اس کی موت کے بعد بھی اللہ رب العالمین ثواب دیتا رہے گا۔ تو یہ تین ذرائع ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے لیے جاری رہتے ہیں، جس کے ذریعے انسان کو ثواب ملتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز علم ہے کہ علم اگر آپ چھوڑ کر جائیں گے، دنیا میں کوئی کتاب چھوڑ کر جائیں، کسی کو کچھ پڑھا کر جائیں، کوئی حافظ ہے کسی کو حفظ کرا کر جا رہا ہے، کسی کو قرآن پڑھا کر جا رہا ہے، کسی کی تجوید صحیح کرا کر جا رہا ہے، کوئی عالم ہے کسی کو عقیدہ سکھا کر جا رہا ہے، توحید سکھا کر جا رہا ہے، یا دین کا کوئی اور علم سکھا کر جا رہا ہے، کوئی کتاب لکھ کر جا رہا ہے، کوئی کتاب عام کر کے جا رہا ہے، دینی کتاب عام کر کے جا رہا ہے، مسجدوں میں قرآن رکھ کر جا رہا ہے، تو اس علم کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے گا تو اس بندے کو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ مال ختم ہو جائے گا، جائیداد ختم ہو جائے گی، لوگ لڑائیاں کریں گے آپ کے مال اور جائیداد کے لیے، لیکن علم اگر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک عابد کا اور ایک عالم کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی پر ہے۔ یعنی عبادت گزار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والے کو فضیلت دی ہے، فضیلت عطا کی۔ کیوں؟ عابد عبادت گزار تو بہت اچھے کام کرتا اللہ کی بات، اس لیے کہ عالم جو ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، دین کے احکامات کو وہ زیادہ اچھے سے سمجھتا ہے، دینی تعلیمات کو اچھے سے سمجھتا ہے اور اس کو بروئے رائے
بروئے کار لا کر اچھے سے عمل کرتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو عابد پر فضیلت دی ہے. اسی طرح حضرات قرآن نے کہا کہ علم حاصل کرنے والے اور بے علم لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا علم حاصل کرنے والے اور بے علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. علم والے اور بے علم لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. حضرات یہ چند فضیلتیں تھیں قرآن و حدیث میں، اور اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں وارد ہیں قرآن و حدیث میں علم کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے، جو ہم سب سنتے رہتے ہیں. چند باتیں، چند آخری باتیں کر کے بات ختم کروں گا. موجودہ دور میں علم حاصل کرنا، دینی علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ نے حکم دیا، اور قرآن کی جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ اقرا کے تعلق سے ہوئی. اس لیے موجودہ دور میں علم کا حاصل کرنا اور زیادہ ضروری. دیگر علم کو بھی ہم حاصل کریں گے، دیگر تعلیمیں ہم لے سکتے ہیں. دنیا کی جو بھی تعلیم جائز ہے اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، کوئی منع نہیں. لیکن یہاں دینی تعلیم کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. فرض کا کیا مطلب ہے؟ فرض کا مطلب یہ ہے کہ دینی تعلیم جو ہے، دینی باتیں جو ہیں، دینی معلومات جو ہیں، وہ ہر مسلمان کو جو بنیادی معلومات ہے وہ جاننا ضروری ہے. فرائض کیسے ادا کرنا ہے، نمازیں کیسے پڑھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، اور دیگر جو شرعی احکامات ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے، ان چیزوں کے تعلق سے بنیادی معلومات حاصل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. باقی دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن دینی تعلیم، دین کی بنیادی تعلیم، جن سے کم اتنی معلومات جن سے ہم فرائض کو ادا کر لے جائیں. اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ہم صحیح طور سے ادا کر لے جائیں، یہ معلومات ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. دوسری بات، علم حاصل کرنا اس دور میں ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ علم ہی زندگی کا مقصد ہے، عبادت زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت ہم کب کر پائیں گے؟ جب عبادت کے تعلق سے معلومات ہوگی، عبادت کے بارے میں جانیں گے، عمل کے بارے میں جانیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک چیپٹر قائم کیا بخاری میں، باب العلم قبل العمل، کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. کوئی بھی عبادت ہم تبھی کر پائیں گے جب ہمارے پاس اس کا علم ہوگا. اس لیے موجودہ دور میں علم کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تیسری چیز، اس دور میں علم حاصل کرنا ضروری اس لیے بھی ہے کہ جہالت بڑھتی جا رہی ہے، گمراہیاں بڑھتی جا رہی ہیں، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس دور میں بے شمار فتنے، ارتداد کا فتنہ ہے اور دیگر فتنے ہیں. ہر دن نئے نئے فتنے زمانے میں آتے جا رہے ہیں. اگر مسلمان دینی علم نہیں رکھیں گے، قرآن و حدیث کے علم کو نہیں جانیں گے، تو فتنوں سے مقابلہ نہیں کر پائیں. آج ہماری بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری بچیوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ غیر کے ساتھ جانا، دوسرے کا مذہب قبول کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی گمراہی ہے. اگر بچوں کو یہ تعلیم دی گئی ہوتی، دینی تعلیم دی گئی ہوتی، تو ارتداد کا ریشیو اتنا زیادہ نہیں ہوتا. آج معمولی واقعات ہم معمولی ایسا سن لیتے ہیں، گزر جاتے ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی اور دوسرا دین قبول کر لیا. اس کے پیچھے کے جب وجہ اور اسباب کو تلاش کریں گے تو سب سے پہلی وجہ یہی آتی ہے کہ ہم نے ان کو توحید کی وہ بات نہیں سمجھائی، دین کی وہ بات نہیں سمجھائی کہ کس سے کتنا ریلیشن رکھنا ہے، کس سے کتنا تعلق رکھنا ہے، اور دین کی کیا اہمیت ہے. تو فتنوں کے دور میں دینی علم حاصل کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک بات، علماء کے فوت ہونے کی وجہ سے بھی
دین کا علم اٹھتا ہے، لہٰذا ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین علم کو ڈائریکٹ نہیں اٹھائے گا، بلکہ علماء کو اٹھا کر اللہ رب العالمین علم کو اٹھائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے علماء ہیں لیکن جہلا کی تعداد بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ بنا علم کے فتوے دیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ آج دیکھیے آپ کہ سوشل میڈیا پر لوگ ہر آدمی مفتی بنا پھر رہا ہے، جس نے قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ چھوا نہیں ہے وہ بھی فتوے دے رہا ہے، وہ بھی مسئلے مسائل بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں بے شمار لوگ سوشل میڈیا پر اور غلط سلط باتیں، دین کی بات، بہت سارے لوگ کچھ باتیں صحیح جانتے ہیں اور کچھ باتیں غلط ملا کے بیان کر رہے ہیں۔ آدھی بات معلوم ہے آدھی بات نہیں معلوم ہے، ملا کے بیان کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر مفتی بن گئے۔ تو علم حاصل کرنا اس لیے بھی اس دور میں ضروری ہے کہ علماء کم ہوتے جا رہے ہیں، اچھے علماء کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، دینی علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہ کوئی بھی علم حاصل کرے، اللہ سے آپ کو دور نہ کرے۔ دنیا کی کوئی تعلیم اگر آپ کو اللہ سے دور نہ کرے آپ حاصل کر سکتے، لیکن دینی علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے بیسٹ وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو سب سے بیسٹ علم قرآن اور حدیث ہے، دینی علم ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دینی علم کی طرف بڑھیں۔ آج ہم دنیا بھر کی علوم میں ترقی کر رہے ہیں سوائے دینی علم۔ بہت سارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آگے کی بات چھوڑیے، قرآن ناظرہ نہیں آتا تو قرآن سمجھیں گے کہاں سے؟ تو ابھی موقع ہے، شوال کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، مدرسے آپ کے شہر میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہے، آپ کے اس مسجد میں بھی مدرسہ ہے، مدرسے میں اپنے بچوں کو ڈالیں اور دینی تعلیم کو سیکنڈری نہ سمجھیں، دوسرے درجے کا علم نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں۔ یہ بچے اگر آپ ان کو دینی تعلیم دیں گے اپنی اولاد کو، یہ آپ خود بھی جہنم سے بچیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے جائیں۔ یہ بچے خود بھی جہنم سے بچیں گے اور آپ کو بھی جہنم سے بچا لے جائیں۔ تو دینی علم کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں اور دین کے جو اور علوم ہیں اس میں آگے بڑھائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں علوم میں ترقی حاصل کرنے والا بنا۔ اللہ قرآن و حدیث کے علم کے مطابق ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ان کو قبول فرما لے، اور رمضان میں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم عبادتیں کرتے تھے اسی طرح اب بھی ہمیں عبادتیں کرنے والا بنا دے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہوں، مظلوم ہوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ فلسطین میں، غزہ میں مسلمان پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، ہمیں جو لوگ قرضدار ان کے قرض کے ادائیں کروا دے، ہمیں جو لوگ بے روزگاروں کے روزگار کے مسائل حل کروا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔